أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار حياته موت. اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، خیمے کا پردہ اٹھا زین العباد ایک باری، خیمے کا پردہ اٹھا زین العباد ایک باری، دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں جاری، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، ہائے شہ کا نہ رہا کوئی بھی یاور باقی، نہ علمدار رہے اور نہ لشکر باقی، نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی، ہے فقط صبت نبی کا سر انور باقی، ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے، ہائے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری، بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں سو سو باری، بیچ میں ابن
اپنی بیماری سے شرمندہ پدر ہوتا ہے، اپنی بیماری پر شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے پدر ہوتا ہے۔ ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پیر دے لا کے گلے پر کوئی میرے خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل کو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوائے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ الجل کے تمام ناظرین کی خدمت میں آج کی اس اہم تاریخ کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے دفتر شہادت پر بہت سے لوگوں کے نام نہیں تھے، اور کچھ نام ایسے تھے جن کو لوگوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ جن لوگوں کے نام نہیں تھے ان کو پیغمبر کے نواسے نے بہت پہلے ہی اپنی صف سے علیحدہ کر دیا۔ کچھ مکے میں جدا ہو گئے، کچھ راستے میں جدا ہو گئے، کچھ کوفے پہنچنے سے پہلے جدا ہو گئے، اور کچھ وہ افراد تھے جنہیں شب عاشور امام نے اپنی بزم سے جدا کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی، لیکن کچھ وہ تھے جن کا نام امام کو معلوم تھا، اصحاب امام کو معلوم نہیں تھا۔ انہی میں سے ایک ذات تھی جناب وہب کلبی کی۔ وہب کلبی کی جو تاریخ ہے بڑی مختصر تاریخ ہے ان کی، کہ وہب کلبی اپنی ماں اور اپنی دلہن اور اپنی نو بیاہی بیوی کے ساتھ حدود کربلا سے گزر رہے تھے۔ جب حدود کربلا سے یہ گزر رہے تھے تو انہوں نے سرکار سید الشہداء پر ان کی نظر پڑ گئی۔ جب نظر سید الشہداء پر پڑی تو ایک دل میں کشش پیدا ہوئی کہ یہ کون ہے جس کے چہرے سے شرافت، نجابت، مظلومیت جھلک رہی ہے۔ تین ہی آدمیوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا، ماں، خود اور نئی دلہن۔ ٹھہرے، ماں نے کہا بیٹا یہ جنگ ہو رہی ہے، ذرا پتہ لگاؤ یہ کون لوگ ہیں جو جنگ کر رہے ہیں۔ تو وہب ماں کے کہنے سے گئے، اور جانے کے بعد اس بھیڑ کی طرف نہیں گئے،
جو تیر چلا رہی تھی، بلکہ اس مٹھی بھر لشکر کی طرف گئے جس کی سرداری سید الشہداء کے ہاتھ میں تھی۔ امام حسین کے لشکر کی طرف پہنچے، امام کو سلام کیا۔ امام کو تو دل ہی دل میں امام انتظار کر ہی رہے تھے، چونکہ شہداء کے فہرست میں وہب کا نام تھا جس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ شب عاشور بھی کوئی نہیں جانتا تھا، نہم کو بھی کسی کو خبر نہیں تھی، 8ویں کو بھی خبر نہیں۔ امام کربلا میں پہنچ گئے، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ فہرست شہادت میں جن لوگوں کا نام ہے اس میں ایک نام عیسائی کا بھی ہے، عیسائی کا بھی نام ہے۔ امام حسین کی خدمت میں وہب نے سلام کیا اور پوچھا آپ کون ہے؟ تعارف امام نے کرایا، میں فرزند رسول کا ہی، یہ لشکر کیسا ہے؟ امام نے اس کا بھی تعارف کرایا، یہ یزید کا لشکر ہے۔ وہ پیغام سارے سن کر کے امام کے جوابات پہنچ گیا اپنی ماں کے پاس، اور ماں کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے پوری داستان بیان کر دی کہ ماں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی آخر کا نواسہ ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا دل بند ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اب آگے نہیں جائیں گے، چلو ان کے ہاتھوں پر اسلام لاتے ہیں، فرزند زہرا ہے، اس کے ہاتھوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جناب وہب اپنی بیوی اور اپنی ماں کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد دستے سید الشہداء کے اوپر ایمان لائے، اسلام لائے۔ اسی کو کہتے ہیں ضمیر کا زندہ ہونا۔ شمر لشکر صفین میں امیر المومنین کا صحابی تھا، لیکن ضمیر مردہ تھا، لہذا قاتل بن گیا۔ وہب کا ضمیر زندہ تھا، پہنچا کربلا میں، اور پہنچ کر کے امام کے ہاتھوں پر ایمان لایا، بیوی بھی ایمان لائی، ماں بھی ایمان لائی، اور اس کے بعد ماں نے بھی سفارش کی۔ خود وہب نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں اپنا نذرانہ حیات آپ کے قدموں کے اوپر نثار کر دوں۔ جب یہ امام سے اجازت چاہی ہے تو امام نے اجازت دے دی، لیکن بیوی سے آخری ملاقات کے لیے وہب گئے ہیں، اور جانے کے بعد کچھ دیر ہو گئی تو ماں نے فوراً اپنی مامتا کے باوجود کہا اے بیٹا بیوی کی بات میں نہ آنا، اے بیٹا جلدی جاؤ سید الشہداء کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دو۔ تو بیٹے وہب نے جواب دیا اور بہو نے بھی جواب دیا کہ ماں میں انہیں روک نہیں رہی ہوں، بلکہ ان سے 2 وعدے لے رہی تھی۔ لفظ وعدہ جب سنا امام حسین نے تو امام حسین خود آگے بڑھ گئے اور کہا اے زوجہ وہب تو اس سے کیا وعدہ لے رہی ہے؟ کہا مولا ان سے میں 2 باتیں کہہ رہی تھی، ایک تو یہ ہے کہ مجھے زینب کبریٰ کے خیمے میں پہنچا دیجئے، دوسرا وعدہ یہ ہے کہ آپ مجھے اس وقت تک جنت میں خود نہیں جائیں گے جب تک مجھے لے کے نہ جائیں گے۔ امام حسین نے دونوں باتوں کو سنا اور کہا اے وہب کی زوجہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد امام نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم خیمہ زینب کبریٰ میں جانے کی تمنا کیوں کر رہی ہو؟ تو زوجہ وہب نے کہا میں کنیز ہوں، اور آپ کی شہادت کے بعد ہو سکتا ہے کہ کنیزوں کی چادریں چھین لی جائیں، لیکن شہزادی کی چادر تو کوئی نہیں چھینے گا، ان کے صدقے میں میرا پردہ رہ جائے گا۔ عزیزو اس جملے کے بعد کیا گزری ہوگی سید الشہداء کے اوپر، امام کے اوپر کیا گزری ہوگی جب امام نے یہ سنا ہوگا اس سے، اور وہ منظر شام غریبہ بھی سامنے آ گیا ہوگا، وہ بے ردائی کا موقع بھی سامنے آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے بہت سے لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے بلایا تھا، کچھ وہ تھے جو نصرت کے لیے خود ہی بڑھ رہے تھے، اسی میں سے ایک ذات ابو شاسا کی بھی تھی جو لشکر یزید کا آدمی تھا، اور یزید کے لشکر میں ابو شاسا کے لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ بہت سچا تیر انداز تھا، جس نشانے پر جس ہدف پر وہ تیر چلاتا تھا
اس کا تیر خطا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا، اس نے مظلومیت کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا، اس نے ظالم کے ظلم کو دیکھا، باطل کے تنتنے کو دیکھا۔ اس نے امام حسین کے لشکر میں کوئی بھی جنگی ساز و سامان نہیں دیکھا، بوڑھوں کو دیکھا، زہیر کو دیکھا، حبیب کو دیکھا، خود سید الشہداء کو دیکھا، کمسن بچوں کو دیکھا۔ اس کا دل پگھل گیا، اس نے کہا نہیں، میں حسین کی طرف جاؤں گا۔ امام کی خدمت میں وہ آیا، جنگ کی امام کی طرف سے۔ اس کے گھوڑے کو جب پے کیا گیا، اس نے پیدل جنگ کی، اور اس کے بعد خیمہ امام کے پاس آ کر کے اس نے اپنی شجاعت کو ظاہر کیا کہ مولا میرا راہوار پے کر دیا گیا ہے، اب میں میدان کاردار میں جا رہا ہوں، اور تیر انداز تھا لہذا میں تیر چلاؤں گا اور دشمنوں کو تیر سے ماروں گا۔ امام نے جب اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو دعا کی کہ پالنے والے اس کا نشانہ خطا نہ ہو، سدد رمیتہ، اے پالنے والے اس کے نشانے کو خطا نہ ہونے دے، اس کے نشانے کو ظالم کے اوپر لگا دے۔ عزیزان گرامی، ایام غم کے دن تیزی سے گزر رہے ہیں، تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ناصران امام آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو جا رہے ہیں۔ جانے والوں کا ذکر بھی آنے والی تقریر میں کروں گا کہ کون کون تھا جو امام حسین کے لشکر میں ہونے کے باوجود چلا گیا۔ وہب آئے، ابو شاسا آئے، شہادت پیش کی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب وہب کی ماں کے سامنے جب بیٹے کا سر دیکھا ہے تو امام پر جو کیفیت طاری ہوئی، ماں اور بیٹے کا سر دیکھے، یہ قطعاً گوارا نہیں تھا، لیکن وہب کے سر کو یزید کے سپاہیوں نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد بدن سے ماں کی طرف پھینک دیا۔ ماں بھی ایسی بہادر ماں تھی کہ اس نے سر کو اٹھایا، اور ملتا ہے مقاتل میں کہ اس عورت نے کبھی جہاد دنیا میں نہیں کیا ہے، اہل بیت کے ماننے والی عورتوں پر جہاد نہیں ہے، یوں اسلام نے بھی عورت کو جہاد کا حکم نہیں دیا، لیکن جب سر آیا ہے بیٹے کا ماں کی طرف، ماں نے سر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس زور سے یزید کے سپاہیوں کی طرف مارا ہے، اس سر سے بھی ایک سپاہی زخمی ہو کے زمین پر گرا۔ اللہ اکبر۔ ماں کا یہ جذبہ ہے۔ میں یہاں کے اوپر اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ ماں نے بیٹے کی شہادت کو دیکھا، بیٹے کی جاں بازی کو دیکھا، جاں نثاری کو دیکھا، لیکن میں وہب سے کہوں گا، اے وہب، تم تو کربلا میں جب شہید ہوئے تمہیں پانی پہلے سے مل چکا تھا، تم سیراب تھے، تم بھوکے نہیں تھے، تم پیاسے نہیں تھے، لیکن آؤ ذرا اس پیاس کا احساس کرو جو پیاس جناب علی اکبر کو تھی، جناب علی اصغر کو تھی، جناب عباس کو تھی، جناب سید الشہداء کو تھی۔ اللہ اکبر۔ وہب دنیا سے جاتے ہیں، ماں سوگوار نہیں ہوتی، لیکن جب وہ میدان کربلا میں حسین ابن علی جاتے ہیں تو ساری زمین ہل رہی ہوتی ہے، آسمان خون کے بارش رو رہا ہوتا ہے۔ سے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، 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 عشق كبار لأبو الأكبر، حياة وموت وياه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔